ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ویڈیوز کیسے ہیں کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ اگلے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور نوٹیفیکیشن کو آن کیجئے۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وأكبره تكبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله محمدا الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیارہ روشنائی قرب حق اے نیاز گرخواہی ساز ورد زبا معین الدین مظفر غیر کی در کی غلامی غیر ممکن ہے مظفر غیر کی در کی غلامی غیر ممکن ہے شہنشاہی کریں گے ہم غلام مصطفیٰ بن کر شہنشاہی کریں گے ہم غلام مصطفیٰ بن کر اور میرے دادا حضور مجاہد دورہ علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو دل کی تختی پہ فقط لفظ مدینہ لکھ دو کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو دل کی تختی پہ فقط لفظ مدینہ لکھ دو اور جس کی تقریر سے توہین رسالت ہوئے جس کی تقریر سے توہین رسالت ہوئے جس کی تحریر سے توہین رسالت ہوئے ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اولاد غوث اعظم شاید کی رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے شاید کی اتر جائے تیرے دل میں میری بات ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بصلی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ حبیب نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے پوری تقریر میں آپ لوگ ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی مت کہیے گا الحمدللہ بھی مت کہیے گا نعرہ بھی مت لگائیے گا لیکن جب درود کی باری آئے تو اپنے منہ کو بند مت رکھیے بلکہ ایمانداری کے ساتھ عاشق رسول ہونے کا ثبوت دیجیے اور باواز بلند درود پاک پیش فرمائے ایک مرتبہ اور باواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا محمد رسول اللہ آسان سا ترجمہ کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم بندے مومن کی جان یہ ہماری شان یہی ہماری پہچان اسی پر ہمارا ایمان حقیقت یہ کہ کوئی عنوان میں نے آج اپنے ذہن میں نہیں رکھا اپنے شیخ پر بھروسہ کر کر آیا لیکن اسٹیج پر آیا تو شکیل عارفی صاحب کا ناظم جلسہ نے کلام پڑھا دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے سر مل گیا حسین کا بیر نہیں ملی
ذہن میں بہت کچھ آیا. ایک نعت رسول, اس کے بعد پھر 3 شعر نعت رسول کے نظم میں. جو یہ نظم, یہ نعت رسول, پہلے ایک نعت رسول, اس کے بعد صرف 3 شعر اس کے بعد پڑھوں گا. اسی 3 شعر کی تشریح انشاءاللہ الرحمن کر کے اپنے خطاب کو ختم کر دوں گا. ایک بار باواز بلند درود پاک پیش فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظم صاحب توجہ چاہتا ہوں, تہتے لفظ میں پڑھ رہا ہوں, میری آواز اس طریقے سے نہیں ہے کہ میں ترنم میں پڑھ سکوں. یہ سمجھداروں کے لیے یہ پورا کلام نعت رسول کا. پہلے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھیے گا, ذہن میں رکھ لیجئے گا, پھر اس کلام کو سنیں گے. ہم لوگ جب کوئی میلاد کرتے ہیں, کوئی جشن مناتے ہیں, کوئی عرس کرتے ہیں, چھٹی شریف کل ہے, چھٹی کرتے ہیں, یا 11ویں شریف کرتے ہیں, یا سرکار امام پاک کی 10ویں مناتے ہیں, یا اپنے آقا کی 12ویں مناتے ہیں, تو اعتراض ہوتا ہے کیا فائدہ. اعتراض کرنے والے کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہوں گے یہاں پر بھی ایسے اس شہر کے اندر بھی. تو ان کا ایک اعتراض رہتا ہے اس سے کیا ملتا ہے. وہ ہمارے ہی شکل صورت میں ہماری طرح لباس پہن کر ہمارے ہی ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا, لیکن منافقت ان کے جسم میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے. تو ان کی ہر بات تسلیم کروں گا میں, وہ جو بولیں گے میں اس کو مانوں گا. وہ کہیں گے چھٹی نہیں کرو, 10ویں نہیں کرو, 12ویں نہیں کرو, کچھ بھی نہیں کرو, ہر چیز مان لوں گا. آستانوں پہ نہ جاؤ, مان لوں گا. 12ویں شریف کا جلوس مت نکالو, وہ بھی مانوں گا. لیکن کچھ چیزیں ہیں وہ کر کے بتلاتے ہیں, ہم وہ کرنے کو تیار ہیں. توجہ چاہتا ہوں علماء کرام کی. اور یہ پورے اشعار حدیث پاک کی روشنی میں. اپنے پسینے کو مہکاؤ, بہت خوب. ان کی عادت, جب ہم اپنے آقا پر درود پڑھتے کہتے فائدہ کیا ہے, اللہ کے رسول ہمارے جیسے بشر تھے, وہ اپنے جیسا کہتے ہیں. تو ان کے اوپر سوال, اپنے پسینے کو مہکاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. اپنے پسینے کو مہکاؤ, اپنے پسینے کو مہکاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. ڈوبے سورج کو لوٹاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. اپنے پسینے کو مہکاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. ڈوبے سورج کو لوٹاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. اگر بھاری پڑ رہا ہے تو اور آسان, چاند 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. چاند 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. کنکریوں سے کلمہ پڑھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. کنکریوں سے کلمہ پڑھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. یہ بھی اگر بھاری پڑ رہا ہے, ہم سے اچھی نمازیں وہ پڑھتے ہیں ہم لوگ کو دکھلانے کے لیے, لیکن اور آسان کر رہا ہوں ان کے لیے. یہ اگر مشکل ہے تو جیسے آقا آئے گئے تھے, جیسے نمازیں کم کروائیں. علماء کی توجہ کا طالب, جیسے آقا آئے گئے تھے جیسے نمازیں کم کروائیں. ارے تم بھی نمازیں کم کرواؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جیسے آقا آئے گئے تھے جیسے نمازیں کم کروائیں, تم بھی نمازیں کم کرواؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. اگر یہ بھی بھاری پڑ رہا ہے تو اور آسان, لوہے کی تلوار بنانا عام ہے دنیا میں, لیکن غزوہ بدر یاد کریے,
جب 313 مسلمان اپنے آقا پہ فدا ہونے کے لیے گئے، صرف چند کے ہاتھ میں تلوار اور نیزے تھے. جیسے آقا آئے گئے تھے، جیسے نمازیں کم کروائیں، تم بھی نمازیں کم کرواؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے. لوہے کی تلوار بنانا عام ہے دنیا میں، لیکن ٹہنی کو تلوار بناؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے. لوہے کی تلوار بنانا عام ہے دنیا میں، لیکن ٹہنی کو تلوار بناؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے. یہ بھی اگر بھاری ہو تو اور آسان. پیشانی پر داغ بنانا کوئی مشکل کام نہیں. آپ نماز پڑھتے رہو، پیشانی پہ چمک آنی چاہیے، پیشانی پہ داغ بھی بنتا ہے. اور جس پر داغ لگ جائے تو سمجھ لو کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا کی انگوٹھی کا ڈبہ ہے، اس کی پہچان ہے. پیشانی پر داغ بنانا کوئی مشکل کام نہیں. جس کو اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے کہ میں نمازی ہوں، اگر داغ نہیں پڑ رہا ہے تو روڈ کے اوپر جائے، پیشانی کو 2 دن رگڑے، تیسرے دن خود بخود داغ بن جائے گا. بہت آسان طریقہ ہے. تو پیشانی پر داغ بنانا کوئی مشکل کام نہیں. دین کی خاطر گھر کو لٹاؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے. دین کے خاطر گھر کو لٹاؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے. اور ہندوستان میں رہ کے جس کا احسان ہم ہندوستانیوں پر یہ ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور بھی آسان کر رہا ہوں. سرور دی کی بات بڑی ہے، سرور دی کی ذات بڑی ہے، ان کی بات کا کیا کہنا. ہماری آپ کی بساط نہیں ہے. سرور دی کی ذات بڑی ہے، ان کی بات کا کیا کہنا. ارے خواجہ پیاسا لا کے دکھاؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے. خواجہ پیاسا لا کے دکھاؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے. اب 3 شعر نثر میں میرے دادا پیر کا، نعت رسول کا پیش کر رہا ہوں. اس نظم کو پیش کر رہا ہوں اور نثر میں بھی، تاکہ نظم اور نثر دونوں میں اپنے آقا کی مدحت بیان کر سکوں. علماء کی توجہ کا طالب ہوں، اور جہاں پر کمی ہو تو میری اصلاح کی جائے. زمین ان کی، ان کا آسمان کہنا ہی پڑتا ہے. زمین ان کی، ان کا آسمان کہنا ہی پڑتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. میرے ساتھ جو علماء اسٹیج پہ اس وقت موجود، یہ ان کا بھی بیان نہیں، بلکہ یہ حدیث قدسی ہے. یہ حدیث قدسی ہے. لولا کا لوا خلقت الارضین. اے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اس زمین کو پیدا نہ فرماتا. اگر یہ زمین نہ ہوتی، اگر یہ زمین نہ ہوتی تو بتلاؤ یہ بلند بالا پہاڑ ہوتے، یہ دریا ہوتی، یہ دریا کی روانی ہوتی، یہ پیڑ پودے ہوتے، یہ ہوائیں ہوتی، یہ ہواؤں کی طغیانی ہوتی، یہ دریا کی موجیں ہوتی. دوسری جگہ پر پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاک. اے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ان آسمانوں کو ہم پیدا نہ فرماتے. اگر یہ آسمان نہ ہوتا تو یہ چاند ہوتا، چاند کی روشنی ہوتی، چاند کی چاندنی ہوتی، یہ سورج ہوتا، یہ سورج کی شعاعیں ہوتی، یہ رات و دن کے منظر ہوتے، یہ صبح و شام کے نظارے ہوتے، یہ دریا کی طغیانی ہوتی. ارے کچھ نہ ہوتا، پوری دنیا ڈوبی رہتی. یہ صدقہ ہے محمد رسول اللہ
کا، یہ صدقہ ہے احمد مصطفیٰ کا، اسی عشق میں ڈوب کر ایک عاشق کہتا ہے زمین ان کی، ان کا آسماں کہنا ہی پڑتا ہے، اور نبی کو مالک کون و مکان کہنا ہی پڑتا ہے، نبی کو مالک نور جب قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، محمد مصطفیٰ ہے نور جب قرآن کہتا ہے۔ ابھی آدم کی تخلیق نہیں ہوئی، حکم ہوا تخلیق کا، آب و گل کے منازل طے کرنے لگے، پورا خاکہ تیار ہوا، فرشتے آ کے دیکھ رہے ہیں، جب سب تیار ہوا تو حکم ربی ہوتا ہے روح آدم کی جانب کہ اے روح آدم قالب آدم میں جا کر داخل ہو جا، اے روح آدم قالب آدم میں جا کر داخل ہو جا۔ روح آدم اپنے مسکن سے چلتی ہے، آئی قالب آدم میں گئی، گھومی، اس کے سیر کی، طواف کی، نکل گئی، رکی نہیں۔ پھر حکم ہوا کہ اے روح آدم جا کے قالب آدم میں داخل ہو جا۔ روح آدم چلی اپنے مسکن سے، آئی قلب آدم میں داخل ہوئی، گھومی، سیر کی، طواف کی اور نکل لی، پھر واپس چلی گئی۔ تیسری بار حکم ہوا کہ روح آدم جا، قالب آدم میں جا کے داخل ہو جا، جا کے وہیں پہ ٹھہر جا، آئی، رکی، چاروں طرف دیکھی، پھر نکل گئی۔ ندا آئی کہ اے روح آدم تو نے میرے حکم سے انکار کیا، میں نے کہا قالب آدم میں جا کے ٹھہر، تو ٹھہری نہیں، بھاگئی، تجھے میرا حکم ماننا پسند نہیں۔ فوراً روح آدم اور گزار بھی بارے الہ کوئی حکم سنانے سے پہلے میری بھی التجا کو سن لے۔ الہ العالمین تیرے حکم سے انکار نہیں، لیکن میری التجا تو سن لے، میں واپس آئی تو کیوں آئی، تیرے حکم سے تو گئی تھی۔ ندا کی روح آدم بول کیا بولنا ہے، بتلا کیا بتلانا چاہتی، تو روح آدم پکار اٹھی الہ العالمین تو نے مجھے جس جگہ پہ رکھا تھا وہاں پر شعائیں تھی، نور تھا، آج تک اندھیرے میں، دہشت میں، وحشت میں، تنہائی میں نہیں تھے، ہم جہاں پر تھے وہاں امن تھا، ہم جہاں پر تھے وہاں چین تھا، جہاں پر تھے وہاں سکون تھا، جہاں پر تھے وہاں قرار تھا، ہر طرف روشنی ہی روشنی، نور ہی نور، لیکن تو نے جہاں بھیجا ہے، تو نے جہاں بھیجا ہے وہاں نور نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا، خوف ہی خوف، ڈر ہی ڈر، وحشت ہی وحشت، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، امن نہیں ہے، تو ہم جائے تو کہا جائے، بار الہ رہنے کی عادت نور میں ہے، اندھیرے میں نہیں ہے۔ بار الہ اب تو فیصلہ کر کے میں اندھیرے میں رہوں تو کیسے رہوں۔ پھر ندا آتی ہے میرے مقرب فرشتوں میرے محبوب کے نور کو لے جاؤ، نور مصطفیٰ کو اٹھاؤ اور لے جاؤ، پیشانی آدم پہ نور مصطفیٰ کو مل دو، پیشانی آدم پہ نور مصطفیٰ کو مل دو۔ اللہ کے مقرب فرشتے لے کے چلتے ہیں، نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لایا، پیشانی آدم پہ ملا، ملنے کے بعد پھر حکم ہوتا ہے اے روح آدم قالب آدم میں داخل ہو جا۔ اب روح آدم اپنے مسکن سے چلتی ہے، قالب آدم میں آتی تو طواف نہیں کرتی، ادھر ادھر گھومتی نہیں، بلکہ جا کے وہیں پہ ٹھہر گئی۔ ندا آئی کہ اے روح آدم 3 بار تو واپس آ گئی، یا اپنی بار جا کے ٹھہری کیوں؟ تو روح آدم بھی پکار اٹھی کہ بار الہ 3 بار آئے تو خوف اور ڈر اور دہشت تھا،
اب آئے تو یہاں پر نور ہی نور ہے، یہاں پر چین ہی چین ہے، یہاں سکون ہی سکون ہے، یہاں امن ہی امن ہے۔ بارے اللہ جب وہاں پر تھے جو نور دیکھتے تھے وہی نور یہاں پر پا رہے تو کیسے جائے؟ اتنا سن کر حکم ربی ہوتا ہے، اے میرے مکرم فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، اے میرے مکرم فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ سب سجدہ کیے لیکن ایک کو چھوڑ کر، سب سجدہ کیے ایک کو چھوڑ کر۔ پھر وہ نور اس انداز سے تھا کہ حضرت آدم علیہ نبینا کے پیچھے فرشتے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے صرف اس نور کی زیارت کے لیے۔ حضرت آدم علیہ نبینا نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، بارے اللہ اے تیرے مقرب فرشتے میرے پیچھے کیوں آتے ہیں؟ کہا میرے محبوب کا نور ہے، اے الہ میرے پیشانی کو واپس لا دے۔ آگے آیا تو فرشتے آگے کھڑے ہونے لگے۔ پھر حضرت آدم علیہ نبینا نے عرض کی، الہ العالمین فرشتے میرے آگے آ جاتے ہیں، میں تیرے محبوب کے نور کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حکم ربی ہوا، اے آدم اپنے ہاتھ کو آگے کرو، اپنے ہاتھ کو آگے کرو۔ جب ہاتھ کو آگے کیا تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا کے ہاتھوں پر، انگلیوں پر محبوب خدا کے نور کو اتارا، جسے ہم شہادت کی انگلی کہتے ہیں۔ یہاں پر صرف ایک نور نہیں اتارا، اس کے ساتھ ساتھ 4 نور اور اتارے۔ اس میں محبوب خدا کا نور جسے ہم شہادت کی انگلی کہتے ہیں، اس کے بغل کی انگلی میں نور ابو بکر، اس کے بغل کی انگلی میں نور عمر، اس کے بغل کی انگلی میں جو سب سے چھوٹی انگلی اس میں نور عثمان۔ یہ 4 نور اکٹھا ہوئے تو یہ مٹھی ہوتی ہے بل۔ اب اس انگوٹھے میں اس میں نور علی، تو حضرت آدم نے کیا کیا؟ مٹھی کو یوں بند کیا، انگوٹھے کو چوما، نور کو آنکھوں سے لگایا۔ یہ جو ہم چومتے ہیں کسی کے کہنے پہ نہیں، اپنے جد حضرت آدم علیہ نبینا کی سنت پر عمل کرتے ہیں کہ نور علی کو چومتے ہیں اور نور مصطفیٰ کو آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ اسی لیے ہماری آنکھ کی روشنی ویسے ہی رہتی ہے کہ ہم جس درگاہ میں جاتے ہیں ہم پہچان جاتے ہیں اپنا والا ہے اللہ۔ قد جاءکم من اللہ نور، یہ نور مصطفیٰ پیشانی آدم پر ہے، چہرے آدم پر ہے۔ جنت میں حضرت آدم اور حوا چل رہے ہیں اور ایک بار شجرے طوبہ کے نیچے آ کے کھڑے ہوئے، دونوں گفتگو کرنے لگے۔ حضرت حوا نے کہا، اے آدم اللہ رب العزت نے جتنا حسین و جمیل ہمیں بنایا، جتنا حسین و جمیل ہمیں بنایا، میں ابھی تک جتنی اپنے رب کی مخلوق دیکھی ہم سے زیادہ کوئی حسین تھا ہی نہیں۔ گفتگو ہو ہی رہی ہے کہ اچانک ندا آئی، اے آدم و حوا دیکھنا چاہتے ہو کہ میں نے کس کو کس پردے کے اندر چھپا کے رکھا ہے اپنے نور کے پردے میں؟ اس کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ دونوں سجدہ ریز ہوئے کہ بارے اللہ تو دکھلا دے، تو تیری عنایت ہم کیسے کہہ دیں کہ ہمیں دکھا۔ سجدے سے سر اٹھایا، حکم ربی ہوا کہ اے جبریل جنت کے فلاں مقام پہ لے جاؤ، فلاں فلاں محل کو کھولو۔ حضرت جبریل علیہ نبینا گئے، جنت کے ایک محل کو کھولا، اندر لے کے گئے حضرت آدم و حوا کو۔ پھر دوسرا دروازہ آیا، پھر تیسرا آیا، ایسے کر کے 70 حجابات ہٹایا گیا، 70 دروازوں کو کھولا گیا۔ کتنے؟ 70۔ اور جب آخری آیا، جب آخری دروازہ آیا جبریل امین نے کھولا اور اس کے پردے کو ہٹانا چاہا، ندائی جبریل اندر مت دیکھنا، اے جبریل تم اندر مت دیکھنا، صرف آدم و حوا کو اندر جانے دو، تم اندر مت جانا۔ حکم ربی تھا، حضرت جبریل وہیں پہ ٹھہر گئے، اندر نہیں گئے۔ آپ دونوں جب اندر گئے دیکھا کیا کہ نوری فرش بچھا ہوا ہے، ایک نوجوان اس پر کچھ بیٹھ کے نوری چیزوں کو پڑھ رہا ہے۔ دیکھے تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ ندائی آدم و حوا دیکھا، کہا بارے اللہ دیکھ لیا۔ کہا اور بھی دیکھنا ہے؟ کہا تیرا احسان،
کہ باہر نکلے، پھر اس پردے کو ویسے کیا گیا، دروازہ بند، حکم ہوا جبریل دوسرے دروازے کو کھولو، دوسرا دروازہ کھلا، حکم ہوا آدم و ہوا اندر جاؤ، اندر گئے تو دیکھا ایک نوری فرش بچھا ہوا ہے، ایک نورانی چہرے والی نوری خاتون بیٹھی ہوئی ہے، سر سے پیر تک سراپا نور ہی نور، کسی چیز کی تلاوت کر رہی ہیں۔ ندائی آدم و ہوا دیکھا، کہا بار الہ دیکھ لیا، کہا اور دیکھنا ہے، کہا تیرا احسان اگر تو دکھا دے، کہا باہر نکلو، پھر حکم ہوا کہ جبریل تیسرا دروازہ کھولو، تیسرے گنبد کا دروازہ کھلا، پھر باہر رک گئے، حضرت آدم اور حضرت ہوا اندر گئے تو دیکھا کیا ویسے نوری فرش بچھا ہے، دو نورانی چہرے والے، ایک دم نوری شکل میں دو نور بیٹھا ہوا، دو بچے بیٹھے ہوئے کسی چیز کی تلاوت کر رہے، حضرت آدم و ہوا دیکھتے رہے، پھر ندائی اے آدم و ہوا دیکھا میرے شاہکار کو، میری تخلیق کو، جنہیں میں نے پردوں کے درمیان چھپا کے رکھا ہے۔ حضرت آدم نے فرمایا بار الہ دیکھا، لیکن دل ایک سوال ہے، کہا پوچھ کون، کا یہ ہے کون؟ ندائی پہلے جس کو دیکھا تھا وہ میرے حبیب کا چہیتا علی ہے، تم نے جو خاتون دیکھی وہ کوئی اور نہیں، میرے حبیب کی بیٹی فاطمہ ہے، جو تم ان دو بچوں کو دیکھ رہے ہو یہ کوئی اور نہیں، یہ میرے محبوب کے دو نواسے حسن اور حسین ہے۔ اے آدم یہ میرے محبوب کے جز ہے، یہ میرے محبوب کے نور کے جز ہے، یہ میرے محبوب سے ہے، اسی لیے پردے میں رکھا ہے، اور ان کو پردے میں اس لیے رکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا ان کے نور کو میں دنیا کے سامنے لاؤں گا، اس وقت لوگ اس نور کو دیکھیں گے۔ اے آدم اس وقت تک ان کو پردے میں رہنا ہے۔ فوراً حضرت آدم نے فرمایا بار الہ جب تو اس نور سے اتنا محبت کرتا ہے، میری پیشانی میں جو نور ہے اس محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے، تو تیری بارگاہ میں آدم دعا کرتا ہے کہ اس نور کو اور اس نور کو تو آدم کی نسل میں عطا فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بن تصلی علیہ صلاۃ والسلام علیک حبیبی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔